Good morning and Assalamu alaikum to all of you. This is Ravi Idris from Department of Social Work, LCW. I welcome all the esteemed guests, faculty and students of Social Work Department on behalf of Management Team of Social Work Department. This seminar is going to be conducted on the topic of social media harassment or cyberbullying. It is important that we should know what is social media harassment or cyberbullying. Generally, the term social media harassment is characterized as online bullying and refer to the use of internet to abuse, harass, troll and disgrace someone. It is an emerging issue to be worried about. Therefore, we all are here to discuss the impact of social media and how it is affecting the lives of people around us. Let's begin. With the name of Allah, who is most gracious and merciful. For the recitation of Holy Quran, I would like to invite Ms. Deveria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر۔ صدق اللہ العظیم۔ Jazakallah. I request you all to please stand in respect of our national anthem. پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم سلطنت پائندہ تابند آباد شاد باد منزل مراد پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سایہ خدائے ذوالجلال۔ میرا نام شعیب ہاشمی ہے اور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے میڈیا ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں اور خدمت کے لیے اور مختلف سوشل جو ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مختلف میگزینز کے اندر بھی، مختلف بلاگز کی صورت میں بھی۔ آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ایک تو بہت ہی اہم اس حوالے سے ہے کہ ہم بالکل جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے، جب سے سوشل سائٹس ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جس کا ہمیں عام روٹین کے اندر ادراک نہیں ہوتا، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ابھی کیا ہوں گے، ایک سال بعد کیا ہوں گے۔ جو پکچرز، جو سٹیٹس ہم لوگ لگا رہے ہیں، جو چیزیں ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں، جو ہم بالکل ایک اپنی لبرٹی استعمال کرتے ہوئے اور اس کے اندر کبھی بھی کسی نے بھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ نہیں پڑھے، اس کے بہت سارے جو دیگر صورتیں ہیں کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ اس کا کیا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ کوئی 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، تو اس سے ان کو کیا کیا فائدہ ہو رہے ہیں اور وہ کس تیزی سے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت چونکہ ہمارا موضوع ایک پرسنل سطح پر ہے تو اس کے اندر ہمارے ساتھ آج علی زین بھی ہیں، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ لا کے حوالے سے تو وہ بات کریں گے کہ اس وقت سائبر لاز کیا ہیں اور اس میں آپ کو وہ کچھ بہت کام کی باتیں اس سینس میں بتائیں گے۔ لیکن جو بڑی بیسک سی چیزیں ہیں وہ یہ کہ اس میں سب سے اہم جو پہلو ہے وہ تو تربیت کا پہلو ہے۔ یعنی ہم اس وقت چونکہ ایک طرف سے اگر یہ سوچا جائے کہ ہم متاثرین کے طور پر اگر سوچیں کہ یہاں زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہوں گے
جو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ سوشل جو میڈیا ہیرسمنٹ ہے اس کا شکار ہوئے ہی ہوتے ہیں, کسی نہ کسی صورت میں, ان نون میسج کی صورت میں, ان وانٹیڈ فیس بک فرینڈ ریکویسٹ کی صورت میں, ان وانٹیڈ کامنٹس اور لائکس کی صورت میں, اس سب چیزوں کے اب کہیں نہ کہیں شکار ہوئے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی ہمارے یہاں زیادہ چونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں خواتین ہی مظلوم ہوتی ہیں, مرد جو ہے وہ شکار کرنے والوں میں ہوتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ کہیں بیچارے مرد بھی اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ سوشل میڈیا کیوں استعمال کرتے ہیں. آیا کہ آپ کے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ ہم نے سوچا ہے کہ ہم سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آیا اپنی روٹین شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنی کوئی بہت ایکٹیویٹیز لائک یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہے کہ کچھ ایکٹر ایکٹریسز ہیں, کچھ شاعر ہیں, کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, انہیں اپنی فین فالوئنگ چاہیے ہوتی ہے, وہ کسی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی بات کے ذریعے کچھ نہ کچھ سوشل چینج لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. پولیٹیشینز ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں کیا کرنا ہے, یا ہم جو ہے وہ نوجوانوں کو یا جو ووٹ ہے اس کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس میں بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کیوں استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آیا ہم کچھ اپنی وہی روٹین کے یہ کھایا, اس ریسٹورنٹ کے, ادھر ٹریول کیا, یہ کیا, یا ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے جو ہے وہ ہم اپنی جو ہم پہ جو ایک دباؤ ہوتا ہے, سوشل پریشرز ہوتے ہیں, اس کو ہم کہیں نہ کہیں پہ مینیج کر سکتے ہیں. تو ایک اس سوال کو آپ نے ضرور سوچنا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ انسانوں کا معاشرہ ہے اور یہاں پہ ہم بالکل اکیلے تو رہتے نہیں ہیں, ہم اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے گھر میں ماں باپ ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اور بہت سارے رشتے ہیں. تو یہ جو ایک بالکل شیئر نہ کرنے والا جو ہے, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ آتے ہیں اور ہم ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے تو بات نہیں کرتے, ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے تو ہم ملاقات ہوئے بھی کئی دن گزر جاتے ہیں, اگر پورشنز ہیں یا لائک کچھ کمبائنڈ فیملی ہے, اس کے اندر آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں, آپ کے اور عزیز ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے اندر اتنا زیادہ کھپا لیا ہے, بلکہ ابھی ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب نے بتایا کہ آج ان کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کچھ جو ہماری سائیکالوجی سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کے ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر وہ بھی بات کریں گے. تو ایک تو اس کو تھوڑا سا آپ کائنڈلی غور کیجئے کہ آپ اپنے جو خونی رشتے ہیں یا آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے آپ کا کتنا ملنا جلنا ہے. اکثر اب تو اچھا یہ چیزیں بھی ایون ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو اس طرح کی میمز وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک بچے نے کہا کہ آج میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا تو میں اپنے جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھا, وہ تو بڑے معقول لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لطیفے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ لوگ بھی اس کو دیکھیے. یہ سوالات جو پہلے والا بھی تھا وہ بھی اپنے آپ سے کرنے والا ہے اور یہ والا سوال بھی اپنے آپ سے کرنے والا ہے کہ ہم ان رشتوں کو کتنا وقت دیتے ہیں, ہم ان سے کیا بات کرتے ہیں, آیا ہم ان سے کچھ شیئر کرتے ہیں. کیونکہ نارملی ہمیں جج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ ہمیں جج کریں گے اور وہ ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. سوشل میڈیا پہ عموماً چونکہ لوگ دور ہوتے ہیں, لانگ ڈسٹینس ہوتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کر بھی لیں گے تو وہ, اور اس کے اوپر پھر ہم اسی لیے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ایک ریئل سے ہٹ کے تھوڑا بہت اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور وہ ایک آپ جو اصل ہوتے ہیں اور ایک جو آپ بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں وہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ بڑا ایک بیلنس نہیں رہتا آپ کی شخصیت کے اندر. یہ بڑی بیسک سی چھوٹی سی چیزیں ہیں. تو ایک تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو کتنا وقت دیتے ہیں, ان سے کیا بات کرتے ہیں. کیونکہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی آج کل موبائل کے اوپر ہی, اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے تو موبائل کے اوپر ہی بزی ہوں گے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو اسی سے بالکل تھوڑی سی متعلق ہے کہ یہ جو جج ہونا ہوتا ہے, کہ ہم جب یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جج کر رہا ہے تو کائنڈلی یہ اسپیس آپ دوسروں کو بھی دیجئے کہ اگر وہ کوئی آپ سے شیئر کرتا ہے, کوئی معاملہ, کوئی مسئلہ شیئر کرتا ہے, تو
تو کائنڈلی اس کو غور سے سنیے اور اس کو پھر وہ گوسپ میں اور اس کا کہیں تضحیک یا مذاق یا کوئی اس طرح کی صورت آپ کے اینڈ سے نہ ہو. بڑا بننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے شیئر کر رہا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی بات شیئر کریں, تو اس میں اس بات کا بہت خیال کریں کہ آپ پھر اگلے کی کمفرٹ کا خیال رکھیں. دیکھیں عموماً ہوتا کیوں ہے ایسا, جب گھر میں کوئی بات نہیں سنتا تو آپ کسی اور کو بات سنانے, کیونکہ ایک اندر غبار تو ہے نا, کچھ شیئر تو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی آئیڈیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, گوسپ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ اپنی روٹین شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر انہیں گھر میں کوئی نہیں سنے گا, اور ہم اپنے ماں باپ سے یا ہم اپنے کسی بڑوں سے تو ویسا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ اب آپ لوگ اس ایج میں ہیں جہاں بتدریج عمر بڑھے گی بھی اور آپ پہ ذمہ داریاں بھی آئیں گی, آگے چل کے آپ لوگوں نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے, تو اس سب میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ابھی سے ان چیزوں پر غور کریں کہ جو چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے, اگر ہمیں کسی نے نہیں سنا تو آگے چل کے ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے جو ہمارے جو چھوٹے ہوں گے ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ رکھیں, ان کے ساتھ ایک ایسا کمفرٹ رکھیں جس سے ہمیں ان کو ایک آسانی دینے کے قابل بن سکیں. یعنی بڑی بیسک سی چیز ہے. اچھا, تیسری چیز یہ کہ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کتنا اسپیس دینا ہے, یعنی وہ ریئل لائف ہو یا وہ سوشل میڈیا ہو. تو اس کے اندر بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم آج کل کوئی بھی سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے جس پہ پرائیویسیز نہ ہو. اس کے اوپر چونکہ علی زین ایک ایکسپرٹ بھی ہیں اور وہ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے, بٹ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے آپ کے ہر ایک کے سمجھنے کی ہیں, اور اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی رکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, مطلب فیس بک پہ سب لوگ ہوتے ہیں, انسٹاگرام پہ سب لوگ ہوتے ہیں, اب آج کل وہ ٹک ٹاک ایک اور چیز آ گئی ہے, اس پہ بھی سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس کی پرائیویسی سیٹنگز کیا ہیں. اگر ہم ان پرائیویسی سیٹنگز کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیں تو یہ دروازہ ہمارے بس میں ہے کہ کوئی کھٹکھٹائے یا نہ کھٹکھٹائے, اس کے اندر کوئی داخل ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس نے کہاں تک رہنا ہے, اس نے ڈرائنگ روم تک رہنا ہے یا اس نے جو ہے وہ ہمارے کچن اور بیڈ روم تک بھی آنا ہے. لائک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. پرائیویسی سیٹنگز کے ذریعے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے, جیسے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس کے اندر آپ کی کس سے زیادہ دوستی ہے, کسے اوائڈ کرنا ہے, کس کے ساتھ آپ نے لنچ کرنے جانا ہے, کس کو آپ نے گھر پہ بلانا ہے. تو یہ باقی دنیا بھی اسی طرح کی ہے. آپ کسی انون آدمی کو کیسے جو ہے وہ فرینڈ ریکویسٹ اس کی اپروو کر سکتے ہیں, یا آپ اس کو بالکل بات سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جو بیسک چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں ہیں, اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کو ایک ریئل لائف کے طور پر اگر ہم سوچیں کہ جیسے ہم اپنی ریئل لائف کو ایک اندر ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ویسے ہی ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بیلنس رکھنا ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اس سے میرے خیال میں ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو آج ایک اچھی بات ہے کہ ایک آپ کو لاء کے حوالے سے تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے, جو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی, تو اس سے پھر آپ کو جو ہے اس سے کیسے آپ نبرد آزما ہو سکتے ہیں, اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو دوسری بات یہ کہ آج ہمارے ساتھ وومن ونگ ٹرسٹ جو ہیں ان کی ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں, سائرہ صاحبہ, سنان بھی ہیں, ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب بھی ہیں. تو الخدمت کے حوالے سے بس ایک آخر میں جاتے جاتے, آپ میں سے کتنے لوگ تھے جو اس دفعہ ہماری الخدمت یوتھ گیدرنگ میں تھے؟ آپ میں سے کوئی تھا اس میں جوائن کیا کسی نے؟ آلرائٹ فائن. چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری اس سال الخدمت کی یوتھ گیدرنگ ہوگی اس میں آپ سب لوگ شریک ہوں گے. اور یہ تو ایک چھوٹا سا سیشن ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. ہم ایسے پروگرامز سال بھر میں کرتے رہتے ہیں اور موضوعات بدلتے رہتے ہیں, اور ہمارے اس طرح کے سیمینارز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا ایک جو حصے کا دیا ہے وہ جلا سکیں, ان سینس کہ اویئرنیس دے سکیں لوگوں کو. اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم نارملی چیزیں پڑھنے والا رجحان تو کم ہو گیا ہے ہمارے ہاں, سننے والی چیزوں میں سلیکشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو ایسے سیمینارز کے اندر اگر کوئی کام کی بات آپ تک پہنچ سکے تو یہی ہم لوگ چاہتے ہیں. اور جو ہماری
7 ایریاز ہیں اس کے بارے میں سنان ابھی آپ کو بتائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. امید ہے آج کے یہ سیمینار آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا. Thank you so much, sir, for making us aware of the impacts of social media harassment on male and female members of our society. As it is often observed, the people who face social media harassment are a subject of psychological problems. In order to discuss the psychological impacts of social media harassment, I would like to invite Mr. Mushtaq Ahmed Mangar, the Vice President of Al Khidmat Foundation and CEO of Moderna Fabrics. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیاری بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے کوئی پروبیبلی 4 یا 5 سال پہلے بھی یہ سیمینار روم نہیں تھا، دوسرا تھا کوئی، تو وہاں پہ سوشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سائبر کرائم کے اوپر اسی کالج یونیورسٹی کے اندر ہم نے ایک سیمینار کیا تھا. پرانی بات ہے، شاید آپ میں سے اس کو کسی نے بھی اٹینڈ نہیں کیا ہوگا. جنہوں نے اٹینڈ کیا ہوگا وہ آج شاید کالج سے بھی گریجویٹ کر کے چلے گئے ہوں گے. تو آج کیونکہ ہم نے اس موضوع میں ایک ہی موضوع کے اوپر بہت سارے لوگ اگر بات کرتے ہیں تو پھر ریپیٹیشن آتی ہے. میں نے پھر اس میں تھوڑی سی ایک سائٹ پہ بات کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے سائیکالوجی امپیکٹ جو ہے، ہم زین صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج ہم نے جہاں پہ لا پہ بات کی جائے گی وہاں پر اس کا جو ایک سائیکالوجی امپیکٹ ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس موضوع پہ لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے وہ سائیکالوجی، اور اس کا رزلٹ یہ ہے اور اس کا بہت بڑا لنک جو ہے سائیکالوجی کا وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہے. اور سوشل میڈیا کی اب صورتحال یہ ہے جی کہ بھی وہ 6 ماہ کے بچہ اور 100 سال کے فرد کے درمیان میں اس کے استعمال میں اس قدر اضافہ ہو رہا ہے کہ جس سے اس کے میڈیکل پرابلم بھی شروع ہو گئے ہیں ادر دین سائیکالوجی. اب میرے لیے بھی بڑی پریشان کن خبر ہے اور آپ کے لیے بھی یقینی طور پر ویسٹ میں پیدا ہونے والا ہر چوتھا بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے، اور اس کو وہ لنک کر رہے ہیں دنیا جہان کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. سوشل میڈیا کا سیاسی استعمال وہ ایک الگ کمپلیٹ موضوع ہے، اس کا ایجوکیشن استعمال وہ الگ موضوع ہے. آج جو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے صرف 2 ہی پورشنس ہیں. پہلا اس کا پورشن یہ ہے، پارٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں کس طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے، ہمیں کس طریقے سے متاثر کرتا ہے، اینڈ ہاؤ وی کین سیو اوور سیلف فرام دا نیگیٹو سائڈ آف دی سوشل میڈیاز اینڈ ہاؤ وی کین یوز اٹس پازیٹیو سائڈ آف سوشل میڈیاز. اور اینڈ آف دا ڈے، اینڈ آف دس ٹاک آئی ول سے کہ ہاؤ ڈینجرس اٹ از. اگر میں اپنی بات کا آغاز اس فکرے سے کروں جو مونیکا لیونسکی نے جب اس کے ساتھ اس پریزیڈنٹ کے ساتھ معاملہ ہوا اور وہ اتنی اس نے اس کے بعد سے کوئی 15-16 سال کے بعد شی گیو اے ٹاک، اور وہ ٹیڈ کے اوپر وہ ٹاک اس کی پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اس 16 سالوں میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو مجھ پہ اتنا سائیکالوجیکل امپیکٹ تھا کہ میرے والدین مجھے باتھ روم بھی میں اگر میں جاتی تھی واش روم بھی تو مجھے دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ اندر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے. اور اس نے کہا کہ یہ وہ سوشل میڈیا کے پتھر کہاں سے آتا ہے، کون مارتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. ریئل لائف کے اندر تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اندر تو وہ کر کے چلا بھی جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیٹس سی کہ بھی ہم اس کو کس طریقے سے نیکسٹ پلیز. یہ ایک اس وقت ریالٹی ہے کہ ہر 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہیں. اور ہم نے جو ماضی کے اندر ماضی میں ہم سوشلائزیشن کرتے تھے. اگر آپ کہیں کہ سوشل میڈیا از فار سوشلائزیشن، چلے ہم اتنی چھوٹی سی ایک بہت ہی ڈیفائن قسم کی ڈیفینیشن سے لے کر چلتے ہیں تو سوشلائزیشن پہلے بھی تھی. وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے ہوتی تھی، وہ سین میں ہوتی تھی، وہ ویڑے میں ہوتی تھی،
وہ گاؤں کے چوپائے ہوتی تھی, وہ جرگے میں ہوتی تھی, کسی بھی جگہ پہ بھی ہوتی تھی, سوشلائزیشن ہوتی تھی, لوگ باتیں کرتے تھے, کمیونیکیشن بھی ہوتی تھی. لیکن اب یہ سوشلائزیشن کا وہ عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا. جیسے ابھی شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ بچے کو جب وائی فائی نہیں ملا تو اس نے کہا یار یہ بھی اچھے لوگ ہی ہیں, صرف وہی اچھے لوگ نہیں ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر مجھ سے چیٹ کرتے ہیں. تو اب بھی سوشلائزیشن ہے, تو اب اس سے نیو پلیٹ فارم آف دا سوشلائزیشن. شاید ہماری زندگی میں ہمارے والدین کے اتنے فرینڈ ہی نہیں ہوں گے جتنے ہمارے ہاں ایک شخص کے ملین اور ملین اس کے فالوورس ہیں اور اس کی فرینڈشپ ہے. جی یہ اٹ از نیو فارم. نیکسٹ پلیز. میں اس کو بہت ہی شارٹ کرتا ہوں. اس کا جو سائیکالوجی کیا ہے, سائیکالوجی سائنس آف مائنڈ اینڈ یور بیہیویئر. دس از دا ویری سمپل ڈیفینیشن آف سائیکالوجی. اور سوشل میڈیا کیا ہے, ماڈرن وے آف کمیونیکیشن. اب اس کی لمبی چوڑی لسٹ ہے, فیس بک سے سٹارٹ کر لیں اور جہاں تک چلے جائیں. میرا خیال ہے اٹ کوڈ بی مور دین 1000 پلیٹ فارمز ہوں گے جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو نو دا امپیکٹ اور دا انٹر لنک بٹوین دیز ٹو. نیکسٹ پلیز. اس میں ہم بینیفٹس آف سوشل میڈیا کیا ہے یہ ہم ریکلیکٹ کرتے ہیں. یہ جو 70 سال کے بعد فیملیز آپس میں ملتی ہیں, یہ سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اس کے ذریعے چیزوں کو ڈھونڈا. آپ اپنے دوستوں کو جو گم ہو گئے, کبھی میٹرک کے آپ کے کلاس فیلز ہوں گے, سب لوگوں کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ یہ کرتے ہیں ڈیکریز آئسولیشنس, آپ آئسولیشن میں رہتے. یہ اس کا سب سے بڑا بہت بڑا بینیفٹ ہے. وین ایور یو ویئر ایور آر یو, یو آر ناٹ الون. جو الون ہوتا ہے اس کے اپنے کے نیگیٹو امپیکٹ اس کے اوپر آتے ہیں. سوشل میڈیا جب یہ کووڈ کے دنوں کے اندر ہم سب لوگ گھروں میں بیٹھے تھے, تو جو سب سے زیادہ چیزیں بکی ہیں ان دنوں کے اندر, اس میں یہ جو ہمارا زوم ہے یہ سب سے زیادہ. اور اس کے بعد ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آن لائن میٹنگ اور یہ سارا کچھ اس میں ہوا. پھر یہ کریٹ کپل سینس آف دا کلوزنس, اور یہ کلوزنس کی بھی ایک کرتا ہے کہ اچھا ہم ابھی تھوڑا سا بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر ٹھا کر کے وہ پیسے دیتے ہیں, اور 100 لوگ آپ کے غمی خوشی کے اندر فوری طور پر شریک ہو جاتے ہیں. بلکہ اٹ ہیپن کہ کسی کے گھر میں چوری ہو رہی تھی اور وہ اس بچی کو موقع مل گیا تھوڑا سا فیس بک استعمال کرنے کا, تو اس نے فیس بک پہ صرف لکھا کہ یہ ہمارا گھر ہے اور اس وقت ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے. دیٹس اٹ. اور وہ کنیکٹیوٹی پورے دور میں ہوئی. ہمارے اپنے گھر کے اندر بھی ایک چھوٹا سا لائف 360 کے نام سے ایک ایپ ہے, چھوٹی سی ایپ ہے, مفت ملتی ہے ہمارے لیے. اس میں 5-6 لوگ ہیں, وہ ہمیں ہر وقت یہ بتاتا رہتا ہے کہ جی کہ میرے گھر میں میرا بیٹا, میری بیٹی, میری بیوی اس وقت وہ کہاں پر ہے, کس جگہ پہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی کی سپیڈ کیا ہے, اور ان کی موبائل کی بیٹری کتنے %. ایوری تھنگ از فری. سو کنیکٹیوٹی از ویری. جو پلیز پیچھے آ جائیں پلیز, بیک کریں. بیک میں نے کہا آپ آگے جائیں. جی یہاں. تو یہ بلانگنگ بھی ہے اور میک اٹ ایزی ٹو فائنڈ یور روڈ, اور انکریز ٹرسٹ بھی ہے. اس پہ ایک لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں کرنا چاہ رہا. نیکسٹ پلیز. یہ آپ ڈفرینٹ چیزیں, سینس آف بلانگنگ ہے, آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. نیکسٹ پلیز. ایزی ٹو فائنڈ رول ماڈل ہے. یہ ایک بہت بڑا تھا کہ میں زندگی میں کوئی رول ماڈل اختیار کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کسی اپنے رول ماڈل کی چیزیں چاہیے, وہ کیسا تھا. تو یو کین فائنڈ اٹ ویری ایزیلی. اف یو آر اے پلیئر you can find your role model. If you are a speaker you can find, if you are a researcher you can find. اور یہ انکریز ٹرسٹ بھی ہم کرتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی بھی فرض کرے میڈیکل کی چیز لینی ہے, I just go to WHO. میں ان کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں, ٹرسٹ الاٹ. مجھے کوئی بھی ایک انفارمیشن لینی ہے تو میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ جگہ جو ہے یہ قابل اعتماد ہے. یونیورسٹی ہے آپ کی, فرض کرے آپ کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے, تو اس سے ٹرسٹ ورتھی. تو میں کیسے نہیں ٹرسٹ کروں گا کہ آپ کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر. تو یہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے. نیکسٹ پلیز. یہ ریکنیکٹیوٹی پر ہم اس میں بات کر چکے ہیں. یہ ڈیکریز آئسولیشن یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. سینس آف کلوزنس یہ پیچھے آ جائیے. نیکسٹ پلیز. یہاں پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, باقی تو بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے. یہ اس کی ڈٹرمنٹس ہیں. انایڈیکویسی, یہ اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے ورسٹ جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انایڈیکویٹ سمجھتے ہیں. میں نے آپ نے کبھی بھی دال کھاتے ہوئے ہم نے یا کبھی بہت چھوٹی پوزیشن کے اندر اپنی پوسٹ نہیں لگاتے. جب بھی لگاتے ہیں او ہو کوئی مری کی سیر کر رہے ہیں, آئی واٹ اے نیو سوٹ, آئی ڈنر کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں کرتے تو وہ پی سی کے سامنے سے گزرتے ہوئے لوکیشن لگا دیتے ہیں. اور ہم بڑا کچھ کر کے جاتے ہیں,
تو جب ہم فیس بک پہ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے میں تو مری تک گیا تھا، وہ تو نتھیا گلی بھی چلے گئے. اچھا آپ نتھیا گلی گئے تو وہ تو کہیے وہ اس سال تو ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. نو یو فیل ڈاؤن. یہ مطلب یہ خواتین کے اندر یا مردوں کے اس کی تخصیص نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہ موجود ہے کہ جب ہم ہر وقت اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. دس از ون آف دا ورسٹ امپیکٹ. سو پلیز یو آر یونیک ان دا ورلڈ. You have unique characteristics, you have unique face, you have unique everything, your personality is unique. So رب نے آپ کو یونیک پیدا کیا ہے. So don't compare yourself with any other one. دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہے سائن آف سوشل انیبلٹی ٹو فیل ہیپی. ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر، مطلب سچی بات یہ ہے کہ مرتے لوگ پہلے بھی ہوں گے لیکن اب تو کوئی گھنٹہ نہیں گزرتا جب آپ کو ڈیتھ کی خبر نہیں ملتی. اچھا پھر بہت ساری خبریں ایسی جن کا آپ کو تعلق کوئی نہیں ہوتا. ٹمبکٹو میں بس گر گئی، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. واٹ کین آئی ڈو؟ افسوس ہی کر سکتا ہوں. جب میں منہ سے بات کر کے افسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، آئی فیل مائی سیلف سیڈ. اور وہ آج کل وہ یوکرین کا مسئلہ چلا ہوا ہے، پہلے بھی جنگیں ہوتی تھی لیکن اب وہ جنگ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اپنے گھر میں ہو رہی ہو، اور وہ سارے کام. اسی طرح سے میک کمیونیکیٹنگ اے پرسن ڈیفیکلٹ. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. وہ ون وے کمیونیکیشنس ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں، وہ ون وے کمیونیکیشنس ہیں. لیکن جب آپ کو کسی فرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ یقین کریں میمنگ کرتے تھے، میں نے آپ کو یہ کہنا تھا، پھر آپ یو آر ناٹ انیبل ٹو اسپیک. دوستوں میں بیٹھیں گے تو بات کریں گے، سنیں گے، جواب دیں گے تو آپ کو اسکل ڈیولپ ہوگی. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ، مطلب میں I'm 64، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں خود اس کی ایڈکشن میں آ گیا ہوں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب بھی موقع ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی کلپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے فائنڈ واٹ آئی گاٹ اٹ، نتھنگ. اسی طرح سے یہ ایک ہے کہ ریزلٹس از اینگزائٹی. یہ اینگزائٹی کے بہت بڑے شکار جو ہیں وہ اسی طرح سے اسی سوشل میڈیا کے دیں. اور اس سے سائن آف ڈپریشنس، اس میں بہت سارے. نیکسٹ پلیز. یہ بس اسی کی تفصیل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 5-6 پوائنٹ ہے. نیکسٹ پلیز کر. اب سوشل میڈیا تھراپی، یہ بھی ایک بہت بڑا کام شروع ہو گیا کہ لوگ اس کو سوشل میڈیا کین بی یوزڈ ایز ہیومن کاؤنسلنگ. ہیومن کاؤنسلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے. تھراپسٹ کین یوز اٹ. پیپل فیل کلوزر بٹ دے کین ناٹ انجوائے دا پریزنس ان مائی ویو دس لاسٹ اینڈ ہنگری سچویشنس. ہم کو بندہ بھی اچھا لگتا ہے، بات بھی سوچ سکتی ہے، رہتا ہے وہ 2000 کلومیٹر دور ہے، اور جو ساتھ آپ کے سیٹ کے دوسری طرف بیٹھا ہے اس سے آپ نے بات نہیں کی. 4 گھنٹے کا سفر آپ نے لاہور سے ڈیگو میں بیٹھ کر اسلام آباد کر لیا، اور اس دوران میں آپ نے چیٹ کر کے دنیا جان سے باتیں کی، لیکن اس سے بات نہیں کی جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا. اس سے بھی پوچھ لیتے، اور اس نے بھی آپ سے نہیں کی. آپ دیکھ لیں 6 بندے بیٹھے ہو تو 7 موبائل استعمال ہو جاتے. پھر وہ ساتھ اس لیے کہ ایک کے پاس 3 موبائل ہے ایٹ اے ٹائم. وہ اچھا وہ 15 منٹ موبائل، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پورے وثوق سے بات کہتا ہوں، ابھی آپ کو فری ٹائم دے دیا جائے اور وائی فائی بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد آپ خود محسوس کریں کہ آپ کی نفسیات کدھر جا رہی ہے. یعنی ایسے ہی لگے گا جیسے کسی کوئی ہیرون اس کی نہیں مل رہی اور وہ تڑپ رہا. آپ وی آر انیبل ٹو لیو وداؤٹ وائی فائی ایون سٹنگ alone اور ان اے کمپنی جسٹ ان ہاف این آورس. مشکل ہے. پتہ نہیں اس دوران میں کیا ہوگا، کس کا فون آیا تھا، کس کو جواب دینا تھا، کس نے میری ٹرولنگ کی ہے، کس کی میں نے ٹرولنگ کرنی تھی، کس کو میں نے جواب دینا تھا. آئی ڈونٹ نو، لیکن اٹ ہیپنس. اور کبھی آپ تجربہ کر لیں، چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی. بالکل آدھا گھنٹہ موبائل پر. پہلے ہم کہیں کسی کے گھر جاتے تھے، کیا پوچھتے تھے جی، اور پوچھتے تھے کچن کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. اب پوچھتے جاتے ہیں وائی فائی ہے. ایک دن میرے نواسے ہیں ہمارے گھر آئے 2 گھنٹے کے لیے، تو ہم نے کہا کہ آج ان کو موبائل نہیں دینے. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھو بھائی خدا کا خوف کھاؤ، اب نانا نانی سے ملنے ہیں، ماموں سے ملنے ہیں، تو 2 گھنٹے تمہارے پاس بیٹھ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کیا ٹھیک ہی کہنا تھا، انہوں نے کیا کہنا تھا. 6 7 8 10 سال 12. 5 منٹ کے بعد ایک نے کہا میرے سر درد ہو رہا ہے، اٹھ کے چلا گیا. دوسرے کا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بھی
تھوڑی دیر کے بعد چاروں کے چاروں تینوں کے تینوں غائب. میں نے کہا بھائی موبائل لے لو واپس آ جاؤ. نہ سر درد نہ بخار کوئی چیز نہیں. موبائل لیا واپس. چلو سامنے تو بیٹھے ہیں. اب آپ کے گھروں میں بھی ہمارے گھروں میں بھی بچے کھانا نہیں کھاتے, ان کو کھانا کھلانے کے لیے موبائل دینا پڑتا ہے. تو یہ فیکٹ ہے. پلینگ ود یور سائیکی, اب وہ ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں. جیسے کہ بات پہلے بھی, وہ ہمیں کسی ڈیزاسٹر کی طرف لے جا سکتے ہیں, وہ ہم سے کوئی بھی غلط کام کروا سکتے ہیں. میں نے کل, اب یہ بھی فیک ہے پتہ نہیں, لیکن کل ایک شخص نے ایک پہلے ویڈیو آئی کہ جس میں انہوں نے دکھایا یوکرین سے لوگ جو ہے نا وہ ایئر اسٹرائک سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں. پھر ایک دوسرے بندے نے دکھائی کہ جی باقاعدہ 2 ویڈیو دکھائی. اس نے کہا جی پہلی ویڈیو کے اندر کیمرہ سیٹ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, موب کھڑا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایکشن ہوتا ہے اور وہ پورا موب جو ہے نا وہ بھاگ کر آ رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ہے آپ کا ویڈیو. تو دے کین لیڈ ٹو اینی ڈیزاسٹرس. وہ ہماری پلاننگ کر کے جہاں سے مرضی ہمیں ڈکریزنگ کی مینٹل پرابلم ایٹ ہائی میک یو لیس بیوٹیفل. یہ بھی ہے. دفاتر کے اندر آپ چلے جائیں, آپ جا کر کھڑے ہیں تو وہ بھائی صاحب ٹاٹا ٹاٹا ٹا کر کے لگے. اچھا وہ بات بھی اگر آپ سے کریں, اتنے ایکسپرٹ ہیں آپ سب لوگ کہ بھی بغیر دیکھے آپ ٹائپ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ پلیز. اب یہ کہ یہ پلیٹ فارم ہے, یہ آخری بات ہے, آخری پورشن ہے آج کی گفتگو کا. اس سے آپ بہت سارے پلس پوائنٹس بھی لے سکتے ہیں, اور وہ کسی اجانی کے فیلڈ میں مبتلا ہوں ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں, میڈیسنس بھی لے سکتے ہیں. جی اپنی رائٹنگس کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے فالوورس کو چیزیں اچھی کر سکتے ہیں. آپ نے اسکیچ کیا ہے تو بہت سے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ اپنے ساتھ ساتھ جذبات پہنچا سکتے ہیں, یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ بھی آپ ہم اس پہ بات کر لیں, جو ہم بات اس میں جو مطلب کرنا. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ آئے گی. اوکے میرا خیال ہے ہاں. اب یہ تھنک بیفور, بس یہ میرا آج کا پیغام جو ہے اپنی بچیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے یہی ہے. تھنک بیفور, اٹ از بینیفیشل فار می, فار مائی فیملی. کیا میں اچھا یہ بھی نہ کریں, سوچیں کہ آپ کوئی چیز شیئر کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گی, آپ لائک کریں گے تو پتہ لگے گی. یہ بھی نہ سوچیں آپ جو دیکھیں گے وہ بھی ان کو پتہ لگ جاتا ہے. تو صرف یہ چند سوال آپ نے اپنے سے پوچھ لیں کہ کیا یہ میرے لیے, میری فیملی کے لیے, میری کمیونٹی کے لیے, مائی کنٹری کے لیے, اور کیا یہ پوری ہیومن کائنڈ کے لیے یہ بینیفیشل ہے جو میں دیکھ رہی ہوں یا کر رہی ہوں یا میں کمنٹ کر رہی ہوں. اٹ از نیسیسری. کیا یہ ضروری ہے کہ میں یہ لازماً دیکھوں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ کیا میں اس کے بغیر, اس کو شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتا؟ میں نے ریئلی اٹ ہیپن ٹو می. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ جی انڈیا میں ایک خاتون جا رہی ہے بھاگی بھاگی, اس کے پیچھے کچھ لوگ جا رہے ہیں اور اس کا وہ حجاب کھینچ رہے ہیں, برقع کھینچ رہے ہیں, اور نیچے لکھا ہو انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ڈمکان ہو رہا ہے. میں نے حسب معمول اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ اور پرو مسلم سینٹیمنٹ کے تحت میں نے شیئر کر دیا. تو 3 دن 4 دن کے بعد فیس بک کا میسج آیا کہ ہم نے فیکٹ فائنڈنگ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ کیا ہے کہ یہ موراکو کا واقعہ انڈیا کا نہیں ہے, اور اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سے ڈیلیٹ کریں, اور اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے تو پھر ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. میں نے مطلب اس کو ڈیلیٹ کر. اب یہ ویڈیو دکھا کر آپ مجھے نہیں شیئر کرنی چاہیے تھی. سچی بات ہے, جس کی مجھے اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اور ایک نیگیٹو ہے, پروپیگنڈا ہے, مے بی وہ رائٹ اور رانگ, تو مجھے اس چیز شیئر نہیں کی. ہیپن ٹو می. آپ کے ساتھ بھی یقین وقت کیا نہیں, کیا میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں؟ اور I know I can't take back my step. Seeing or sharing. Once you have shared something, that is not your property. اب یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جو بازار سے آپ اٹھا لیں. Once it is gone forever. آپ ویڈیو کرتے ہیں تو آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دی, جس نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کیا وہ تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. لڑتے رہے جتنا مرضی لڑتے رہے, کس سے لڑیں گے. نیکسٹ پلیز. 4 things you can't recover: the stone after the throw, the word after it is said, the occasion after it's missed, the time after it's gone.
and plus the things you have shared or seen or like or dislike on the social media. पुराने वक्तों के ये 4 थे, अब एडिशन ये है जी. नेक्स्ट प्लीज. बस ये है जी मेरे बच्चों मेरा मैसेज कि बर्ड flown will never come back. Be careful before you make it free. थैंक यू वेरी मच. और आप कोई सवाल जवाब करना चाहें? और ये हर देखने वाला आपकी लिस्ट में आपका फ्रेंड जो है या जो भी लोग उसको देखते हैं, डेफिनेटली वो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल माइंड के साथ वो चीज़ें देखते हैं. एंड वंस दे गॉट समथिंग रॉन्ग, फिर वो आपको ब्लैकमेल भी करते हैं. और वो ब्लैकमेल इस हद तक होती है कि समवन कैन गो फॉर सुसाइड. राइट. सो प्लीज़ बी केयरफुल while using this social media and ensure that you are not seeing anything which is not good for you, good for your family, good for your community. Thank you very much. God bless you. अगर आईडी जो है वो फेक है तो पहला सेक्शन जो सोशल मीडिया हरासमेंट, सोशल मीडिया क्राइम से रिलेटेड है, वो याद रखिएगा. ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसलिए भी दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं, जब मैं केसेस हमारे पास बीइंग ए लॉयर आते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि आइदर इट इज अ साइबर क्राइम या हमने पुलिस स्टेशन जाना है. एक तो आपने जाना है FIA साइबर क्राइम सर्कल में. दूसरा, अगर किसी की फेक अकाउंट तैयार हो जाए, ये भी याद रखिएगा ये जुर्म है. अंडर सेक्शन 16 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, दिस इज अ क्राइम और इसकी पनिशमेंट 3 साल है. बहुत कम लोग हैं जिनको इस बारे में पता होगा. अगला काम क्या करता है, मैं बड़ी सिमेट्री में चलूंगा आप लोगों को साथ साथ लेके. अगला काम ये किया जाता है कि हमेशा जब फेक अकाउंट क्रिएट होता है तो अगला काम ये किया जाता है कि किसी शख्स को डिफेम किया जाता है. अब हरास करना, डिफेम करना, स्टॉक करना, इसकी 3 मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं. कुछ लोग होते हैं वो किसी के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन लगा देते हैं. फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या है? किसी को बदनाम करने के लिए, किसी की रेपुटेशन हार्म करने के लिए. उस हवाले से सेक्शन 20 है, ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन. ये याद रखिएगा, अगर कोई शख्स विक्टिम है और वो ये कहता है कि मेरे बारे में जो इंफॉर्मेशन लगाई गई है सोशल मीडिया फॉरम्स के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है, तो उसके लिए रेमेडीज लॉ में मौजूद है. अब बहुत सारे लोग, मैं ये भी बताता चलूं, जैसे सर ने बड़ी जबरदस्त बात बताई कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी की इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं. और अगला सवाल ये आने वाला होगा कि क्या वो भी उस जुर्म में अपना हिस्सा डाल रहे हैं? अगर विक्टिम जो है उसने रीड ही आपकी वॉल से किया है तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं उसको स्प्रेड करने में, वायरल करने में अपना रोल तो प्ले कर दिया. इसी तरह व्हाट्सएप पे आने वाली खबरें जो हैं, सोशल मीडिया पे आने वाली खबरें जो हैं, उसको वायरल करने से पहले सोशल मीडिया पे किसी भी फॉरम के ऊपर जरूर सोच लिया करें, उसको पहले वेरीफाई कर लें. और वैसे भी वेरीफाई करने के अलावा दूसरी हम बात करते हैं, आप किसी इंफॉर्मेशन को जो किसी की जात की हद तक है, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा है, उसको शेयर मत करें. सोशल मीडिया का तो पर्पस बहुत डिफरेंट है ना, वो बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी. सेक्शन 20 मैंने आपको बताया, ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन. अब चलते हैं बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन 21. सेक्शन 21 बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि जो डेटा होता है, अगर वो हमारा डेटा मिसयूज हो जाए, कोई एडिट कर दे, कोई उसको अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कर दे, हमारी तस्वीर ले ले और उसके बाद वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, या फिर हमने किसी को अपनी कोई तस्वीर या वीडियो भेजी हुई है, वो उसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दे, तो इस हवाले से कौन सा लॉ मौजूद है? पहली बात, काबिल इतराज तस्वीरें, काबिल इतराज वीडियोस ना बनानी चाहिए, ना भेजनी चाहिए. जब ये मिसयूज होती हैं तो इससे कितना नुकसान हो सकता है ये आज तक कभी कोई शख्स मेजर नहीं कर सका.
لوگ جو بلیک میلرز ہوتے ہیں جو اس قسم کے مواد کو جب حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی 2 سے 3 قسم کی شرائط ہم نے دیکھی بینگ اے لائر. یا تو وہ وکٹم سے پیسے مانگتے ہیں, یا وہ وکٹم کو اپنے کچھ مطالبات بتاتے ہیں, یا پھر وہ ان کی فیملی کو بلیک میل کرتے ہیں. میرے پاس نیومرس ایسے کیسز آئے جن میں وکٹمز کی تصویر کو فیملی, رشتہ داروں, بھائی بہنوں سب میں سپریڈ کیا گیا. میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے جن میں لوگوں نے محلے کے لوگوں کا موبائل نمبر اکٹھا کر کے ایک علیحدہ واٹس ایپ گروپ بنایا اور اس میں تصویریں پوسٹ کر دی. یہاں پر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے ینگ جنریشن کے اوپر. ایک, سوشل میڈیا کے اوپر سٹرینجرز کو مت ایڈ کریں. نمبر 2, جس کسی کو بھی آپ جانتے ہو, جتنے مرضی اچھے طریقے سے جانتے ہو, اس کے ساتھ کبھی بھی ڈیٹا شیئر مت کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا مس یوز نہ کرے. ایک کیس ایسا بھی میرے پاس آیا کہ لیپ ٹاپ ہی چوری ہو گیا اور جس نے چوری کیا اس نے پکڑ کے تصویریں وائرل کر دی. اب وائرل ہونے کی اسٹرینتھ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. پھر بہت سارے کیسز میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے, اور وہ غلطی یہ ہے کہ ٹرسٹ کر لینا. جب بھی آپ سائبر لاز کی بات کریں گے اور آپ سوشل میڈیا ہراسمنٹ کی بات کریں گے, اس میں جب بھی کسی کا ڈیٹا بریچ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میری یہ جو تصویریں ہیں یہ کوئی ان نون شخص مجھے بلیک میل کر رہا ہے. میں تو اپنے کیسز کے تجربے کی بات کر رہا ہوں. میں نے بہت 90% یہی کیسز میں دیکھا کہ ہمیشہ ہی جو کرمنل ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وکٹم کو جانتا ہوتا ہے اور قریبی ہوتا ہے, چاہے وہ رشتہ دار ہو. اور اب تو میں یہ بھی بتاتا چلوں, میرے پاس تو اب ایکس ہسبینڈ اینڈ ایکس وائف اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. اس میں غلطی ہے. غلطی یہ ہے کہ نیور ایور یوز دس ڈیجیٹل میڈیا فار کریٹنگ اینی ٹائپ آف ویڈیوز, اینی ٹائپ آف پکچرز جن کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ غلط ہے. اور یہ ینگسٹرز کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ کیونکہ یہ جو لا ہے, یہ جو سیکشن ہے, یہ زیادہ تر ینگسٹرز اس قسم کے کرائم کے اندر جو ہیں وہ کرائم کمٹ کر جاتے ہیں. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگ سائبر کرائم کو کرائم ہی نہیں مانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں جو آن لائن ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر ہم جو مرضی کر جائیں, کوئی لا ہی نہیں ہے, جبکہ یہ غلط ہے. اب کیا اگنورنس آف لا کین بی پلیڈڈ ایز اے ڈیفینس کہ مجھے پتا نہیں تھا؟ ناٹ ایٹ آل. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی سے بات کو میں آگے لے کے جاؤں گا ٹورڈز ون آف ویری امپورٹنٹ سیکشن, دیٹ از سائبر اسٹاکنگ. سائبر اسٹاکنگ کا جو ٹاپک ہے وہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا ہراسمنٹ کا, اس کے بہت قریب ہے, کیونکہ یہاں پر آ کے جو لا کی اپروچ ہے وہ تھوڑی وائڈر ہو گئی ہے. اس میں بہت دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک شخص جو ہے وہ متبادل ریکویسٹ بھیجی جا رہا ہے, فرینڈ ریکویسٹ پہ فرینڈ ریکویسٹ آتی جا رہی ہے, ہم بلاک کرتے ہیں کسی نئی آئی ڈی سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ اف somebody follows someone. یعنی کہ اگر کوئی شخص ریجیکٹ کر رہا ہے اور وہ بھیج رہا ہے, ریجیکٹ کر رہا ہے وہ بھیج رہا ہے, دیٹ از اے کرائم. اٹس پنشمنٹ از 3 years. مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں لا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم آج بیٹھ کے جب اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. لا موجود ہے, ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسری اہم بات, کوئی شخص ہے کسی کی پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے, کوئی شخص ہے کسی کی ویڈیو لگی ہوئی ہے, اسی کی ایک فیس بک کے اندر کوئی فرینڈ ریکویسٹ ہے, وہ اس تصویر کو, اس ویڈیو کو اس کی بغیر کنسنٹ کے شیئر کر لیتا ہے. اب لا میں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کسی کی مرضی کے بغیر, اس کی کنسنٹ کے بغیر تصویر یا ویڈیو کو شیئر کرے گا, دیٹ از اے کرائم.
اب بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ سر اگر وہ ہمارا کوئی جاننے والا ہو, دوست ہو, کلاس فیلو ہو, دیکھیں انٹینشن جو ہے نا وہ بھی بتائی گئی ہے لا میں. کیا انٹینشن بتائی گئی ہے جی؟ انٹینشن کیا ہو سکتی ہے؟ فار دا سیک آف پرپز آف بلیک میلنگ, ٹو ہارم دی ریپوٹیشن. اب انٹینشن بھی بتائی گئی ہے. سیکشن 20, 21, 24 سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمز سے متعلق جب بھی کوئی ایف آئی آر ہوگی, اور اینڈ سیکشن 16 آپ ان 4 سیکشنز کو اس ایف آئی آر کا حصہ پائیں گے. میں لا ریلیٹڈ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, میں زیادہ اپنا جو فوکس ہے وہ اویئرنیس کے اوپر رکھوں گا, لیکن لا بتاتا رہوں گا. اب ایک چیز جو آپ کو ان سب چیزوں سے بچا سکتی ہے, ایک تو میں پہلے یہ بتاتا چلوں, بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں, مجرم پکڑا گیا, اس سے ریکوری ہو گئی, موبائل فون برآمد ہو گیا, تصویریں بھی نکل آئی, وہ جیل بھی چلا گیا, فیملی پریشر پڑ گیا, صلح کر دی, وکیل صاحب کو بھی نہیں بتایا اور باروں بار صلح ہوگی. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جو ملزم ہے اس کے اندر ایک ریونج کی آگ ہے, وہ باہر آتا ہے, وہ وہی حرکت کرتا ہے. میں اتنے کیسز میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ ملزموں کا رویہ نہیں بدل رہا, سزا بھی 10, 15, 20 دن, 2 مہینے, 2.5 مہینے, 3 مہینے. ہاں ان کیسز میں ضرور بدلا جہاں پہ لوگوں نے عدالتوں سے ان کو سزائیں کروائی. وہ 3 سال, 4 سال, 2 سال, جب جتنا عرصہ بھی جیل میں رہے, وہ البتہ انہوں نے وکٹم کو دوبارہ آ کے باہر وکٹمائز نہیں کیا. زیادہ تر سوشل میڈیا ریلیٹڈ کیسز میں دیکھا یہ گیا, چونکہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں تو فیملی پریشر بڑھ جاتا ہے, اور جب فیملی پریشر بڑھتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ فوری طور پہ صلح کر لیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وکٹم کو نقصان ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, سائبر کرمنل جو ہوتا ہے, یہ میں نے اپنا پروفیشنل ایک سائبر کی جو ایکسپرٹیز ہے, جو بینگ اے لائر میں نے دیکھا کہ ہی از اے ریپیٹ offender. وہ جرم کو بار بار کرنے کی, کیونکہ ہی نیڈز اے کاؤنسلنگ, اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تو سوسائٹی اس کو لیبل کر دیتی ہے کہ یہ اس بندے کا دماغ نہیں ٹھیک. تو پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو بتانے والی ہے, وہ یہ ہے کہ جو سائبر کرائم اگر آپ کے ساتھ ہو جائے, کوئی شخص آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے, کوئی آپ کے خلاف فالس انفارمیشن لگا رہا ہے, کوئی آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کی فیملی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پہلی انفارمیشن آپ کسی کو بھی یہ بتا سکتے ہیں, اگر کوئی آپ کا جاننے والا بھی ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, رشتہ دار ہے, اسے یہ بتائیے گا کہ صلح جو ہے نا, جب تک اس ملزم کو اس کے کیے کی سزا نہ مل جائے تب تک نہ کرے. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی انفارمیشن ہے. یہ جو سائبر سٹاکنگ, آفینس اگینسٹ ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن, یہ جو 4 سیکشنز میں نے آپ کو بتایا, یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہراسمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی آپ کچھ پریونٹیو میئرز لے سکتے ہیں. کیا پریونٹیو میئر ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی سوشل میڈیا ایپلیکیشن سیکیورٹی فیچرز کے بغیر نہیں بنتی. کیا سیکیورٹی فیچر ہوتا ہے؟ پہلا کہ آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ ٹو فرینڈز کر سکتے ہیں. دوسرا سیکیورٹی فیچر کیا ہوتا ہے؟ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, کوئی میرا فیس بک اکاؤنٹ کھولنے کی بھی کوشش کرے گا تو مجھے ایک میسج آ جائے گا, میرے سے ویریفائی کرایا جائے گا. 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن یہ ہے. واٹس ایپ پہ آن ہو سکتا ہے, آپ کو 6 ڈیجٹس کا پن مل جائے گا. ہر ایک سوشل میڈیا ایپلیکیشن کے اوپر آپ کے پاس سیکیورٹی فیچر موجود ہے. پر مسئلہ یہ کہ جب ہم کسی سوشل میڈیا ایپلیکیشن کو استعمال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم فوری طور پہ کلک کرتے ہوئے جاتے ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں پڑھتے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا بہت سارے لوگوں کے لیے اب ایزی وے آف انکم ہے. آپ ہی کو پتا چلتا ہے کہ شام کو آپ کی آئی ڈی کریٹ ہوئی ہے, آپ ہی کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے دوست نے 50,000 روپے بھی بھیج دیا ہے, اس کو یہ پتا چلا کہ آپ کسی مسئلے کے اندر ہے, اس نے فوری طور پہ پیسے بھجوا دیے.
پھر وہی دوست آپ کو کہتا ہے کہ یہ 50,000 تم نے مجھ سے لیا تھا, ₹1,00,000 لیا تھا, یہ مجھے واپس کر دو. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے سر نے بتایا کہ چیز کو ویریفائی کر لیا کریں. اگر کوئی آئی ڈی اچانک آپ کو ان باکس میں میسج کر کے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ آپ ایک فون کال کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ ہی ہیں جن کو میں نے پیسے بھیجنے. پھر ایک اور مسئلہ ہے, اس قسم کے جو کرائم کیے جاتے ہیں یا جو آپ کو موبائل کے اوپر کالز بھی آ جاتی ہیں, اس میں بھی جو سمز استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں وہ ان ویریفائڈ ہوتی ہیں. اسی لاء میں بتایا گیا کہ ان آتھورائزڈ ایشوئنس آف سم کارڈ از اے کرائم, اس کی بھی پنشمنٹ 3 سال ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا, وہ آپ کو غالباً اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل بھی جائے گا. اس میں نے یہ کہا کہ سائبر کرائم کی ابتدا ایک فیک سم کارڈ سے ہوتی ہے. بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے بات کیسے کر دی. دیکھیں, آپ آج واٹس ایپ کیا اپنے سم کارڈ کے نمبر کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کیا بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے یا آن لائن بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو آپ کا نمبر چاہیے؟ جب اتنا اس کا پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ استعمال ہو رہا ہے سم کا, تو کیا یہ مس یوز نہیں ہو سکتی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جا کے کبھی یہ چیک کروایا ہو کہ ان کے نام پہ کتنے سمز ہیں؟ ایک فرینچائز کتنی سمز بیچ رہی ہے, اس پہ کیا پریشر ہے, وہ کیوں لوگوں کو دڑا دڑ سمز جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے, کس کے نام پہ بیچ رہی ہے, اس بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, وہی سم کارڈ استعمال ہوتی ہیں, آپ کو کالز آتی ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے اپنی انفارمیشن بتائیں. میں اب تھوڑا سا فائنینشیل فراڈ کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ بات ایسی ہے کہ مجھے وہ بھی بتا دینا چاہیے, کیونکہ جتنا سائبر کرائم سوشل میڈیا ہراسمنٹ کا کمٹ ہو رہا ہے اتنا ہی فائنینشیل فراڈ بھی کمٹ ہو رہا ہے. آپ کو ایک کال آ جاتی ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا شیئر کر دیں. ڈیٹا میں آپ سے کیا مانگا جاتا ہے؟ آپ کا شناختی کارڈ نمبر, مدر کا نام, فادر نیم, بینک اکاؤنٹ نمبر. جب آپ یہ ساری انفارمیشن خود شیئر کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فائنینشیل فراڈ نہ ہو یا دوسرا سائبر کرائم کمٹ نہ ہو. اور جو سب سے اہم چیز ہے جو میں نے دیکھا, میرے پاس جب بھی فائنینشیل فراڈ کا کیس آیا تو اس میں نے 2 چیزیں دیکھی. ایک تھا فیئر دیا گیا, ڈرایا گیا. دوسرا تھا لالچ دیا گیا. یہ 2 ایموشنز کے ارد گرد سارے کا سارا جو ہے آپ کا فائنینشیل فراڈ جو ہے وہ گھوم رہا ہے. ڈرایا کیا گیا کہ آپ کا بچہ پکڑا گیا یا آپ کا نام کسی معاملے میں آ گیا. دوسرا, آپ کو لالچ دیا گیا, آپ کی لاٹری نکل آئی. ایک شخص ایسا بھی تھا جس سے میں نے پوچھا کہ یار تمہیں جب یہ پیسے تم بھیج رہے تھے تو تم نے کہیں لاٹری میں کبھی اپلائی بھی کیا تھا؟ کہتا نہیں. تو بھائی جب آپ خود ہی اویئر نہیں ہیں تو آپ نے ایک رستہ دے دیا سائبر کرمنل کو کرائم کمٹ کرنے کا. یہ اس لیے بات بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اب ہر ایک گھر کا مسئلہ ہو چکا ہوا ہے. کالز بھی آتی ہیں, فرینڈ ریکویسٹ بھی آتی ہیں, فیس بک پہ میسیجز بھی آتے ہیں, ای میل بھی آتی ہیں. میں واپس جاؤں گا سوشل میڈیا والی سائٹ کی طرف کیونکہ وہ ہمارا مین ٹاپک ہے. صرف بتانا یہ تھا کیونکہ انفارمیشن بڑی پرٹیننٹ تھی. یہ بات یاد رکھیے گا, جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر 2 3 4 مختلف قسم کے ہم نے معاملات کو دیکھا جس وجہ سے لوگ عام طور پر ٹریپ ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ بہت سارے لوگ 2 سالوں سے ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ خاتون کو لگتا تھا کہ مرد ہے اور مرد کو لگتا تھا کہ خاتون ہے. فیک اکاؤنٹس کے اوپر لوگوں کو ٹریپ کیا گیا. آئی ڈی کا نام شو کیا جا رہا ہے کہ خاتون ہے کوئی مرد, فیک اکاؤنٹ ہے. اب کیا ہو رہا ہے, وہ شخص جو ہے وہ پیسے بھی بھیج رہا ہے, وہ شخص جو ہے وہ اپنی تصویریں بھی بھیج رہا ہے. ہم ورچوئل ورلڈ سے نکل کے ذرا اپنی عام زندگی کی طرف آئیں. ہمیں کوئی شخص انویسٹمنٹ کی آفر لے کے آ جائے نا, ہم 15 جگہوں سے اس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس انویسٹمنٹ کی آفر ہے یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. لیکن جب ہم آن لائن فارمز پہ جاتے ہیں ہمارے رویے ہی مختلف ہیں. وہاں پہ ویریفیکیشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کا رزلٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا رزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہراسمنٹ کا معاملہ آتا ہے, نہ صرف سائبر بلنگ کا معاملہ آتا ہے, نہ صرف بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو
ایک چیز میں سائبر لاز کے اندر یہ بھی بتاتا چلوں, جب بھی آپ کے ساتھ سائبر کرائم کمٹ ہو جائے, آپ کو کوئی شخص ہراس کر رہا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے ایپلیکیشن کو فائل کرنے کا, وہ بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایویڈنسز ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ ایپلیکیشن آپ نے FIA سائبر کرائم سرکل میں فائل کرنی ہے, جو بھی آپ کے علاقے کے اندر متعلقہ ان کا تھانہ ہے. دوسری بات یہ کہ نیور ڈیلیٹ دی اسکرین شاٹس. جو آپ کے پاس اسکرین شاٹس ہیں, آپ کی کسی سے گفتگو ہے, آپ نے کسی کو پیسے بھیجے ہیں, آپ کے پاس آپ کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہے, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں, نیور ڈیلیٹ دوز ایویڈنسز. جب آپ وہ اسکرین شاٹس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور کل کو جا کے آپ کہیں جی میرے ساتھ یہ کرائم کمٹ ہوا, وہ کیسے پتا چلے گا؟ تو ایپلیکیشن کے ساتھ ایویڈنسز کا لگانا بہت ضروری ہے ان آرڈر ٹو اسٹیبلش یور کیس. اور دوسری بات, جس کے ساتھ بھی سوشل میڈیا ہراسمنٹ کا معاملہ چل رہا ہو, اس کو سوسائٹی کے پریشر کی بجائے اپنا کیس خود لڑنا چاہیے. میں یہی سجیسٹ کروں گا, کیونکہ اس کیس میں جو میں نے بلیک میلنگ دیکھی, یہ تھوڑی سی عام بلیک میلنگ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس میں وہ شخص ہے, وہ موبائل فون کو استعمال کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں فون ہے, وہ اس کو جس طریقے مرضی سے استعمال کر لے. تو یہ صرف اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ایسا سائبر کرائم کمٹ ہو, اس کو فوری رپورٹ کرنا ہے, اور اس کی رپورٹ بھی آپ نے جلدی کرنی ہے تاکہ وہ اکاؤنٹ وہاں سے ختم نہ ہو جائے. اور اگر آپ کے خلاف کوئی کنٹینٹ لگا دیا جائے تو اس کی ریموول کی ریکویسٹ بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کو بھی obviously PTA نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے, بٹ اپنی جو تمام سوشل میڈیا سائٹس ہیں, ان کے اپنے بھی کچھ سٹینڈرڈز ہیں, ان کے اپنے بھی کچھ رولز ہیں, وہ اس کے مطابق بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں. آپ ان کو بھی ای میل کر سکتے ہیں, بٹ رپورٹ دی سائبر کرائم امیڈیٹلی. میں اس کے ساتھ ہی, کیونکہ ٹائم بھی اب اوور ہو رہا ہے, اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. جی 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 دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو. یہ جتنی سوشل میڈیا سائٹس آپ استعمال کر رہے ہیں نا پاکستان میں, ان سے ڈیٹا ڈائریکٹلی نہیں آتا. جب بھی ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے, اس کا URL اس ایپلیکیشن میں لکھ دیا جاتا ہے, جیسے http://www.facebook.com/ اس URL کو بھیجا جاتا ہے ٹو دی فیس بک اتھارٹیز. فیس بک اتھارٹیز پھر بتاتی ہیں کہ اس کے اندر کون سا IP ایڈریس استعمال ہوا. آپ نے انسٹاگرام کی بات کی, جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا کہ انسٹاگرام سے متعلق ریکارڈ نہیں آتا. ایک تو پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہم ایپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں, چاہے وہ واٹس ایپ ہے, چاہے وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہو رہے. پھر ہم ڈسکس کریں گے تو وہ سٹیزن پروٹیکشن رولز بہت اچھے رولز تھے. اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے دفاتر کو یہاں پہ کھولیں. جب دفتر کھلے ہوں گے تو IP ایڈریس آنے میں, ڈیٹا ڈیلیٹ کروانے میں آسانی ہو جائے گی. وہ ہماری, میں سمجھتا ہوں بہت اچھے رولز تھے, ابھی بھی ہیں. لیکن اس جو میں نے ساری باتیں بتائی کہ بی کیئرفل وائل ایڈنگ پیپل, وائل ایڈنگ انونیمس پیپل, اسٹرینجرز کو ایڈ کرنے سے, فالو کرنے سے رک جائیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ایک ایسی ایپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں جس سے ڈیٹا منگواتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, مہینہ لگ سکتا ہے, 10 دن لگ سکتے ہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نہیں بھی آ سکتا, تو اس صورت میں یہ نہ ہو کہ وہ جو آن گوئنگ ہراسمنٹ ہے وہ چلتی رہے. جی کوئی اور کوشچن؟ چلیں, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ آج کا آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو سو مچ. Thank you, sir. Honorable Dean of Faculty of Arts and Social Sciences, Dr. Muhammad Afzal has joined us. Kindly welcome him with a round of applause. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو لیٹ آنے کی معذرت, مگر آئی واز بیزی ان آفس افیئرس. اسپیشلی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ کا رائٹ جو ہے
اگر آپ کو ٹائم پہ نہیں ملتا تو یہ بھی ایک سارٹ آف ہیرسمنٹ ہے. یہ آپ کی پروموشن ڈیو ہے, آپ کی ڈگری ڈیو ہے, اور اس کو ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کو اگر ڈیلے کیا جائے, اس سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. اور میرا خیال ایکسپرٹ شاید اس کو بھی کہیں کہ یہ سارٹ آف ہیرسمنٹ ہے. تو رات میں نے اور میرے آفس نے کوئی 8 ساڑھے 8 بجے تک کام کیا ہے, جس میں فیکلٹی کی پروموشن سے ریلیٹڈ کام تھا, جس کو ہم کہتے ہیں ایلیجبلٹی. ابھی بھی ارلی ان دی مارننگ 8:30 سے لے کے ٹل ناؤ وی آر بیزی ان دیٹ ٹاسک. ویری تھینکفل ٹو سوشل ورک ڈپارٹمنٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور لائٹلی ٹاپک ہے, جس میں ہمارے بچے جو ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں, ہمارے نوجوان جو ہیں, وہ انوالو ہوتے ہیں. لیکن میں ایک ہی بات آپ سے کہوں گا کہ آپ, ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سنی سنائی بات پہ اس کو آگے نہ چلائیں, آپ پہلے اس کو ویریفائی کریں. لائک یہ 2-3 دن پہلے بہت اچھی رات تھی, تو اس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ جب نبی پاک پہلے آسمان پہ گئے ہیں تو فلاں نبی سے ملاقات ہوئی, سیکنڈ پہ گئے ہیں تو فلاں نبی سے ملاقات ہوئی, تھرڈ پہ گئے ہیں تو فلاں رسول سے ملاقات ہوئی, اور ایسے ہی 7ویں آسمان پہ. تو بڑا رش تھا کہ جو آخری آسمان پہ تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. تو میں اس کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے اس کو شیئر نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا تھا فرام سم اتھینٹک سورسز. تو لہٰذا آپ, یہ سوشل میڈیا جو ہے ایک پاور ہے, لیکن اسی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ کو ایک قانون جو کہ ابھی اس پہ کنٹروورشل ہے, جس کو پیکا کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ استعمال نہ کریں. ابھی جو آپ کا فوکس جو ہے, یور مین فوکس شوڈ بی ٹو گیٹ نالج, اور نالج کے ساتھ جو ہے کہ آپ کے گریڈز بھی اچھے ہونے چاہیے. آپ کے پاس نالج ہوگا ضرور کام آئے گا, اگر اچھے گریڈز نہیں ہوں گے تو میں بھی آپ کہیں کوالیفائی نہ کریں. تو تھینک یو فار یور پیشنس, اور تھینک یو سر, آپ لوگ اپنا قیمتی ٹائم ہمارے بچوں کو دیا, اور بہت ہی میں نے دیکھا ہے ہماری بہت ساری فیملیز وہ اس پہ پریشان ہو جاتی ہیں جی کہ ہمارا بچہ جو ہے, ہماری بچی جو ہے, اس کو یہ لکھا ہے اور فلاں نے لکھا ہے, اور لکھنے والا جو ہے وہ ہمارا قریبی تھا اور فیک اکاؤنٹ تھا. تو آئی ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ زیادہ فوکس کریں اپنی اسٹڈیز پہ. میں کل پورا دن کام کیا ہے, صبح سے کام کر رہے ہیں, تو سوشل میڈیا جو ہے وہ دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا. تو آپ ضرور اس کو یوز کریں, مگر پلیز فوکس آن یور اسٹڈیز. تھینک یو جی فار یور کمنٹ. We thank you, our honorable guest speaker, Mr. Mushtaq Ahmed Mangar, to joining us. As he has to go somewhere else, I request our honorable Dean, Dr. Muhammad Afzal, Head of Social Work Department, Ms. Nazia Salahuddin, to come forward and present souvenir to Dr. Mushtaq Ahmed Mangar. تو جب میں بات سن رہی تھی یہ سائبر لا کے حوالے سے بھی, تو میرے ذہن میں سورہ زلزال کی وہ آیت گھوم رہی تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ جو بھی ایک مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا یا برائی کرے گا تو یَرَهُ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی ول سی اٹ. یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی قیامت کے دن بھی ہمارا ایک سلائیڈ شو چلا رہے ہوں گے کہ جس میں پوری لائیو اچیومنٹس جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہوں گی, اور اس وقت پہ جو ہماری فیلنگز ہوئیں گی. تو بیسیکلی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, اٹس بیسیکلی میڈ اپ آف اے کبرڈ. ایوری ڈے از میڈ اپ آف اے کبرڈ وچ از 24 ڈرارز ان اٹ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ آر وی پٹنگ ان ایچ ڈرار,
تاکہ وہی چیز پھر یا تو ہمارے لیے سینس آف گلٹی یا سینس آف اچیومنٹ بن جائے گی. تو سوشل نیٹ ورک بیسیکلی ایک ٹول ہے, جیسے ایک چھری ہوتی ہے, اگر آپ اس سے یا فروٹ سیلڈ بنا لیں یا پھر ماس مرڈرنگ کر لیں, تو اٹس بیسیکلی ٹول کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں, کتنا افیکٹولی. اور الحمدللہ یہی سوچ کر, ایک تو یہ یوتھ ماشاءاللہ آپ لوگ میں اتنا پوٹینشیل ہے, اور ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ کہ اس کو سیلف پروجیکشن ملے, اور وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ ان لائف, وی وانٹ ٹو گو اہیڈ ٹو اچیو سم تھنگ. تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری ایک جو الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ واز سیٹ اپ اباؤٹ 40 years ago. اور اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل اٹس آرگنائزڈ بائی وومن. وی ہیو اے ٹیم فل آف وومن, اور ہمارے ڈونرز بھی وومن ہیں, اور جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی وومن ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک وی آر اے سائن آف وومن امپاورمنٹ. اور وی ہیو سو مچ ٹو ڈو. اتنے فیلڈس ہیں ہمارے کہ جہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. کیونکہ میں سورہ حدید کی ایک اور آیت سے کوٹ کر کے پھر آپ کو اپنا کام دکھانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور یہ دیکھیں ہماری پوری سائیکی ڈپکٹ کر رہی ہے اس آیت میں, کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا, خوبصورتی اور آپس میں فخر کرنا, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں ایک اچھے کاز کے لیے کام کرنا ہے تو ہم کس فیلڈ میں کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وی آل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. تو دس از دا پلیٹ فارم ویئر یو کین جوائن اس اینڈ یو کین ورک ٹوگیدر, تاکہ ہم معاشرے میں ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ لائیں, تاکہ ہماری زندگی میں جو ہم نگیٹیوٹی سے نکل کے پازیٹیوٹی میں آ جائیں. الخدمت میں ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ آن کر دیتا. ہمارے 7 ایریاز آف ورک ہیں کہ جس کے بارے میں بہت شارٹ سی سلائڈ شو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, اور ایٹ دی اینڈ پھر میں آپ لوگوں کو ایک جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے والنٹیئر یوتھ مینجمنٹ, کہ جس میں ماشاء اللہ سے یو گاٹ سچ این ایمپل ٹائم کہ آفٹر یونیورسٹی آپ لوگ اگر والنٹیئر کرنا چاہو تو ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اکارڈنگلی آپ فارم فل کر سکتے ہو, ویئر یو کین جوائن اس. جیسے ابھی جب تک یہ شروع ہوتی ہے, ابھی ہماری 8 مارچ کو جس طرح یوتھ ریلی ہو رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عورت مارچ کے بعد سلوگنز اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, بھی آپ لوگ بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب برا فیل کرتے ہوں گے کہ جس طریقے سے اوپن اسٹیٹمنٹس لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کوڑیں, واٹ شوڈ بی آور پازیٹیو پارٹ ان اٹ. تو اس کے لیے پھر ہم نے یوتھ کو واٹس ایپ گروپس میں انگیج کیا, اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسے سلوگنز اور ایک رسپیکٹفل نعرے جو ہیں وہ ڈیزائن کریں چارٹ پیپرز پر, تاکہ ہم وہ اپنی ریلیز میں لے کر جائیں گے. اس طرح بہت ساری اس سوشل نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے نا ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز یوتھ کے ساتھ ارینج کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ وہ اپنا ٹائم اور اپنے پوٹینشیلز اور انرجیز ایک سالڈ اور فروٹفل طریقے سے انگیج کر سکیں. بیسیکلی ہماری 7 ایریاز آف ورک ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ, جب بھی آپ نے کبھی یہ کوئی زلزلہ یا لینڈ سلائڈنگ یا اس چیز میں آپ نے وہ اورنج جیکٹ پہنے ہوئے ہمارے بھائیوں کو دیکھا ہوگا, تو دیٹ از آ میل ونگ. اور ہم فیمیل ونگ بھی ہم لوگ جب بھی اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے, ایون ان پینڈیمک ان کووڈ ڈیز, ہم نے وہ راشن باکسز بنا کر وی گاٹ اپلیکیشنز فرام دا ڈیزرونگ پیپل, اور ہم نے ڈور ٹو ڈور پہ ایکٹیویٹی کی تھی جہاں پر ہم نے وہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی تھی. نیکسٹ. پھر اس کے علاوہ ہماری ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں, اور اس میں ہم مختلف جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر جا کے ہم اپنے میڈیکل کیمپس کرتے ہیں. کچی بستیوں میں جا کر کرتے ہیں آئی کیمپس, اس میں باقاعدہ سرجری ہوتی ہے, یا فیمیل ایشوز کے حوالے سے ہم گائنیکالوجسٹ اور ان کو بلا رہے ہوتے ہیں. ہماری جو کچی بستیوں میں ہمارے اپنے یونٹس ہیں کہ جہاں پر ایک فری جو ڈسپینسریز اور الٹرا سونالوجسٹ, ڈینٹل کلینکس, وہ سب کچھ سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے تاکہ لوکل جو علاقے کے لوگ ہیں وہاں پر ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو اس میں پھر ہم لوگ یوتھ کو بھی انوالو کرتے ہیں ٹو سیٹ اپ سچ میڈیکل کیمپس اور اسسٹ کریں اس کے اندر. تو یہ آپ لوگ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. پھر ایجوکیشن میں ہمارے پاس اسٹارز آف اسلام ہے کہ جو ہمارے ایلیٹ اسکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں ان کی اسلامک تربیت کے لیے بھی ہولڈنگ سنڈے اسکول ٹائپ آف تھنگ, جہاں پر وہ سب بچے تربیت سیکھتے ہیں. پھر بیٹک اسکول ہیں, اسٹریٹ چلڈرن کی جو بچے ہوتے ہیں جو کہ کچرا چن رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کمائی کا ذریعہ ہی وہی ہوتا ہے, دے آر سورس آف سپورٹ فار دیئر فیملی, تو وہ علم نہیں سیکھ سکتے, ان کے لیے پھر اسکولنگ کرنا. تو آپ لوگ وہاں پر اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہو.
کہ ایکسٹرا کچھ ان کی میتھس کی ٹیوشنز تھوڑی سی دے دو, ان کو اسسٹ کر دو, یا ان کے اندر کچھ ڈفرینٹ ڈیز کی اویئرنیس کی آپ کیمپینز چلا سکتے ہو. تو دیز آر دا تھنگس یو کین ہیلپ اس ود. پھر آگے ایجوکیشن کے علاوہ پھر ہمارے پاس کلین واٹر ہے, کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ صاف پانی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کتنے علاقوں میں, اور وہیں پر ہی جو ہے ایون شہروں میں بھی ہم ایک ہمارا سینٹر ہے, کچی بستی ہے, کرامت بستی کے نام سے, وہ وحدت روڈ پر اس کے قریب ہے. جب ہم وہاں پر وزٹ بھی کراتے ہیں اور ہم لوگ لے گئے اپنے لوگوں کو, تو کچھ گھر ایسے تھے جو کہ بالکل زمین کے روڈ سائڈ کے نیچے بنے ہوئے تھے, اور ان کا جو گٹر کا پانی تھا, لوکل پینے کا پانی تھا, وہ سارا مکس ہو رہا تھا. اور تو ہم نے اب وہاں پر کرامت بستی میں ایک فلٹریشن پلانٹ پورا لگایا ہے, اور پوری بستی جو ہے وہ اب اس پلانٹ سے آ کے وہ پانی یوز کرتی ہے الحمدللہ. پھر آغوش, اس کا تو آپ نے ضرور نام سنا ہوگا. شیخو پورہ میں ایک صاحب نے اپنی 17 ایکرز جو لینڈ تھا وہ دے دیا کہ اس پہ آپ آرفنیج بنائیں, اور اس میں ایک جو بوائز کا آرفنیج ہے, اباؤٹ 250 بوائز آر ریزیڈنٹ اوور دیئر, اور اس کے ساتھ ہی گرلز کا آرفنیج ہم نے بنایا, اباؤٹ 100 گرلز آر ریزائڈنگ دیئر. تو وہاں پر بھی ان کی ایجوکیشن, ان کی تربیہ, ان کی کفالت, وہ پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ وہاں پر بھی وہ جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہم آگے کریں. پھر اس کے علاوہ ہمارا مواقعات پروگرام ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک انسان آدمی بھیک مانگنے آیا تو آپ نے اس کو کلہاڑا پکڑا دیا کہ گو اینڈ کٹ دا ووڈ اینڈ سرو یور سیلف آلسو اینڈ یور فیملی اینڈ دا نیئر بائی کمیونٹی ٹو. تو یہی ہم کرتے ہیں کہ ایک کچھ پیسے ان کو دے کر تاکہ وہ اپنا کچھ سیٹلمنٹ اور اپنا کچھ کام شروع کر سکیں, اور پھر وہ ایزی انسٹالمنٹس پہ پھر وہ پیسے سارے لوٹاتے ہیں, تاکہ ان کے اندر ایک وہ بھی بات نہ آئے کہ وہ مفت کا کھا رہے ہیں. پھر آگے ہمارا رمضان میں بھی, اور اب جب راشن پیکس کی ڈسٹریبیوشن ہوئے گی, ونٹر پیکس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, وہ سارا چلتا رہتا ہے. اور تقریباً 6 کروڑ کا, یہ جو بیک سائڈ کا ہے, اباؤٹ 6 کروڑ 25 لاکھ کا ہمارا ایئرلی بجٹ جو تھا وہ ایوریج پہ رہا ہے الحمدللہ. اچھا, جو مین پروگرام ہے نا جس کے لیے میں یہاں پر آئی بھی ہوں اور جس کی میں انچارج ہوں, وہ ہے ہمارا یوتھ والنٹیئر پروگرام. کہ دیکھیں بہت ایمپل ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس اسٹڈیز کے علاوہ بھی, کیونکہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ 24 آورز ہوتے ہیں. جب ہمارے ایگزامز ہوتے تھے اور بڑا پریشان ہوتے تھے کہ کیا کریں, تو ہمارے ٹیچرز ہمیں کیا کہتے تھے کہ یو گاٹ 12 آورز ان دا ڈے اینڈ 12 آورز ان دی نائٹ. تو 24 آورز ہیں آپ کے پاس, تو 12 دن نہیں ہے, 24 دن آپ اس کو سمجھو. تو اس لیے اس ٹائم کو پروڈکٹیو طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے. جتنی بھی ہماری یہ والنٹیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں ہم انٹرنشپ پروگرامز بھی کرواتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انٹرنشپ کے بیس پہ آپ کو ایکسٹرا کچھ وہ مل جاتے ہیں, ایڈمیشن میں آسانی مل جاتی ہے. تو ہمارے جو انٹرنشپ پروگرامز ہوتے ہیں, نیکسٹ سلائڈ کریں, اس کے اندر ہم ہر ایوری ڈے آپ یا تو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. اس میں آغوش شیخو پورہ میں جا کے آپ وہاں پر جیسے پیچھے بچیوں نے کچھ انٹرنشپ کی, تو جو ان کی مین بلڈنگ بن رہی تھی تو وہاں پر پھر انہوں نے پینٹنگز کی, ڈیکوریشنز کی. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس بلڈنگ میں ان کا حصہ شامل رہا ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ جو ہم نے آرفنس کو پھر ہم وہاں لے گئے تھے, شیخ زید, وہاں پر ان کا میڈیکل کیمپ اور اسکریننگ کروائی تھی. تو اس میں بھی وی نیڈ یوتھ کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں اور اس میں ایکٹیویٹیز میں, ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. نیکسٹ. تو بیسیکلی آپ کے لیے ایک دعوت ہے کہ یہاں پر یوتھ والنٹیئر فارمز پڑھے میں, اور اس کے علاوہ ہماری دعوتی, اب جس طرح سے قرآن دورے قرآن کے لیے رمضان از کمنگ اپ, تو اس میں جو آپ لوگ آن لائن اگر دورے قرآن میں اٹینڈ کرنا چاہو یا آن کیمپس کہیں پر لینا چاہو, تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ ریناؤنڈ اور آتھورائزڈ جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کے تحت آپ وہ لے سکو دورے قرآن. تو یو کین فل دا فارم ہیئر اینڈ یو کین ریٹرن اٹ. آپ ابھی فل کر کے ابھی ریٹرن کر دو, جس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ایز اے یوتھ والنٹیئر, اس میں بھی وی ویلکم یو موسٹ وارم ہارٹیڈلی. اور اگر آپ دورے قرآن کا بھی کوئی اس میں لینا چاہتے ہو, کچھ قرآن کا سیکھنا چاہتے ہو, تو انشاءاللہ وی ہیئر
हम सब मिल के इंशाल्लाह काम करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह खैर. Thank you so much, ma'am. Now I invite our Honorable Head of Social Work Department, Ma'am Nazia Salahuddin, and Sanan Akbar, who is the Head of Voluntary Management Department in Al Khidmat Foundation, Pakistan, to come forward and present sovereign charge speakers. I request Mr. Zain Ali Qureshi to come forward and receive his souvenir.